گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، اللہ ہم نہیں کریں گے، اب تو ہو گیا، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اب نہیں، اب ہو گیا۔ اور دوسری چیز گناہ کو چھوڑ دینا، اور تیسری چیز اس گناہ کو آئندہ پھر جان بوجھ کر دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ۔ یہ تین چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی توبۃ نصوحہ نہیں ہے۔ اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا توبۃ نصوحہ۔ جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد پریتی نگر انا مارکیٹ اور اس کے ارد گرد سے اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا یہ مبارک دن عطا فرمایا، ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق بخشی. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر مبنی باتوں کو سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کا تریاق ہے، علاج بتا رہی ہے. اور وہ علاج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمانوں والو، تم اللہ سے خالص توبہ کرو. صرف توبہ نہیں کہا ہے، توبۃ نصوحا کہا ہے، خالص توبہ. توبہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہو کہ فوراً اس گناہ کو ترک کر دیا جائے. اور تیسری چیز اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور مصمم ہو، ارادہ ہو کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہوں گی توبہ نہیں ہوگی. اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ دن میں کر لیں اور شام کو آ کر کہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہم کو معاف فرما دے، اور صبح ہو کر پھر ہم وہی غلطی کریں اور شام کو آ کر پھر توبہ کریں، صبح پھر وہی غلطی کریں اور شام کو پھر ہم توبہ کریں. اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو قرآن کی اس آیت کے اندر مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم
ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے مسلمانوں تم اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی خالص توبہ کرو۔ جس گناہ کی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی، یہ ہم سے کیا ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس بھی رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس بھی ہمیں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے بلکہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، نہیں اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ اس گناہ کو ہمیں کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ انجانے میں ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہیں توبۃ نصوحا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بھروسہ جتایا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ تین چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، گناہوں پر ندامت، گناہ کو ترک، اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ، یہ تین چیزیں جب تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ امید ہے، عسیٰ ربکم، امید ہے، شاید تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں بھیج دے، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ ان کے لیے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ پھر پہلی چیز پر جائیے، مذاق مت بنائیے گا دعا۔ صبح شراب پئیں اور رات کو اللہ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، دوسرے دن پھر شراب پئیں اور رات میں پھر معافی، تیسرے دن پھر گناہ اور رات میں پھر معافی، پھر گناہ کی توبہ۔ یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے، نیکیوں کا جذبہ بھی اور گناہ کی صلاحیت بھی، یہ دونوں چیزیں انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کے اندر فسق و فجور اور ناجائز اور غلط کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، وَتَقْوَاهَا، اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف حضرت انسان کے اندر گناہ اور نیکی دونوں صلاحیتوں کو دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اگر نہ ہوتی تو پھر گناہوں سے بچنے کا کمال بھی انسان کا نہیں مانا جاتا۔ پھر کیا کمال ہے گناہوں سے بچنا؟ اگر گناہ کرنے کا جذبہ اور گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہوتی تو پھر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جاتا، گناہوں سے بچا رہتا، تو پھر اس میں اس کا کمال کیا ہوتا؟ آپ غور کریے، ایک اندھا شخص ہے، ایک اندھا آدمی ہے، اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، اب وہ اگر کسی خوبصورت اور جوان لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ویسے ہی اندھا ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر برائیوں پہ نظر نہیں ڈال رہا ہے، دنیا کی عیش و پرستی اور حرام چیزوں پر اگر اس کی نظر نہیں ہے، اس سے بچا ہوا ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ بھائی وہ تو اندھا ہے۔ کمال تو اس آدمی کا ہے جس کو دکھتا بھی ہے، جس کے پاس بینائی بھی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت اور جوان لڑکی اس کو دعوت برائی بھی دے رہی ہے، اس کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، اس کے پاس تنہائی بھی ہے،
اور غلط کام کرنے کے پورے مواقع بھی اس کے پاس موجود ہیں. کوئی ڈر بھی نہیں ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, ساری صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں اور غلط کام کرنے کے سارے موقع بھی اس کے پاس موجود ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر, میں تیرے بالکل قریب نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنی اس غلطی کا اور اس گناہ کا حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ کہہ کر وہ بچ جاتا ہے. کمال تو یہ ہے, ایک اندھا آدمی اگر کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے اور جوان لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور یہ گناہ سے بچا رہتا تو اس میں انسان کا کمال کیا تھا؟ انسان کا کمال تو تبھی ہے جب اس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, چوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے, زنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے, شراب پینے کی صلاحیت موجود ہے اور سارے مواقع بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, لیکن اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ان تمام چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے. تو یہ ہے انسان کا کمال. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے, اس لیے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں, فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ڈالا ہی نہیں. اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر. میرے بھائیوں, فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے, یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا, ان کی تخلیق اس لیے ہوئی اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا. انسان کی عبادت کا مقابلہ فرشتوں کی عبادتیں نہیں کر سکتی ہیں, اس لیے کہ انسان کے سامنے چاروں طرف دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. اس کے باوجود, گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود وہ مسجد میں آ رہا ہے, وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے, وہ فجر کی نماز میں اپنا ایئر کنڈیشن بند کرتا ہے اور صبح اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں آ رہا ہے, سردیوں میں اپنا نرم گرم لحاف اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں آ رہا ہے. اس نے اپنی نیند کی قربانی دی, اے سی کی قربانی دی, نرم گرم بستر کی قربانی دی, لحاف کی قربانی دی, ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا. ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے ٹائم نکالا. تو اس عبادت کی جو قدر ہے اللہ کی نظر میں, اس کی جو منزلت ہے اور اس کی جو قیمت ہے, وہ فرشتوں کی عبادت کی نہیں ہے. اگر فرشتے میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے کھانا اور پینا سے دور رکھا ہے. اگر فرشتے بھوکے رہ لیتے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بھائی وہ کھاتے ہی نہیں ہیں, اگر وہ بھوکے رہتے ہیں یا روزہ رہتے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی اور پیتے ہی نہیں ہیں. کمال تو یہ ہے کہ انسان مئی اور جون کی تپش اور گرم دنوں میں اے سی کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے, چاہتا ہے کہ پی لوں لیکن نہیں پیتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکے ہوئے ہے. ساری نعمتیں ہیں اور کھانے پر وہ قادر بھی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ ہے روزہ, یہ ہے عبادت. اس لیے پہلے ذہن میں آپ اپنے بات کو بٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکیوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے. نیکیاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر وہ نیکیاں کرتا ہے, اس لیے اس کی نیکیوں کی جو قدر ہوگی, اس کی نیکیوں کی جو عزت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی. اور گناہوں کا جذبہ اپنے اندر ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی جو حیثیت ہے وہ فرشتوں کی نہیں. غور کیجیے, یہ جذبہ سب کے اندر تھا. ہماری بات پر آپ ناراض نہ ہو, نبی بھی انسان تھے, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو, جب بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کو اندر لے جا کر سارے دروازے بند کر دیے اور سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہا یوسف آ جاؤ میرے پاس.
غور کیجئے، شوہر موجود نہیں ہے، بادشاہ مصر موجود نہیں ہے، یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی اکیلی ہے، دروازے بھی چاروں طرف سے بند ہیں اور ایک دروازہ نہیں، قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ نہیں تھا، بہت سے دروازے تھے، اور اس نے کہا یوسف آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کتنے موقع تھے، بادشاہ مصر کی بیوی خوبصورت، تنہائی کا موقع بھی، دروازے بھی بند، اور اس کی بات مان لیتے تو اعزاز و اکرام اور عظیم نعمتیں بھی، کیونکہ وہ بادشاہ مصر کی بیوی تھی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اور بچایا ہی نہیں، قرآن کہتا وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا۔ ان جملوں پر غور کرو، اگر یوسف نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی بہک گیا ہوتا، یوسف نے بھی اس کا قصد کیا، اس عورت نے بھی اس کا قصد کیا، وَحَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی اس عورت کا قصد کیا، اس عورت کا ارادہ کیا، لیکن اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، اپنے رب کی نشانی نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی اپنا منہ کالا کر لیا ہوتا۔ یہ نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور ان کے پاس بھی نفس تھا اور سارے موقع تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام مواقع کو طاق پر رکھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو بچایا۔ جیل کی سلاخوں میں جانا گوارا کر لیا، 7 سال جیل میں رہے یہ گوارا کر لیا، لیکن گناہ کے قریب نہیں گئے، گناہ کے قریب نہیں گئے۔ یہ ہے توبۃ نصوحہ کا مطلب، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، شب قدر آئے گی، رات آئے، وہ اٹھا کے دعائیں مانگی جائیں گی، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے مسجد میں منہ بنا بنا کے دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، لیکن دکان پر جھوٹ کا کاروبار ان کا بند نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی وہ 3-5 کر کے اپنا سامان بیچیں گے اور اپنا دوسروں سے 3-5 کر کے سامان خریدیں گے، یہ برائی آج بھی ان کے دلوں سے نہیں دور ہوتی ہے۔ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے اندر، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، روئیں گے بھی، لیکن برائیاں نہیں چھوٹ رہی۔ صاحب ارادہ نے 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہیں، ندامت ہونی چاہیے، پھر اس گناہ کو ترک کر دینا چاہیے، اور تیسری چیز چھوڑ تو دیا لیکن آئندہ فیوچر میں اور مستقبل میں بھی کبھی پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ گناہ ترک تو کر دیا لیکن 1-2 سال کے بعد پھر ہم وہی گناہ میں آ گئے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم، او لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، او لوگو تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، او لوگو تم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کیا کرو۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، او لوگو تمہارے سامنے تمہارے نبی کی مثال ہے، او لوگو تمہارے سامنے رحمت للعالمین کی مثال ہے، او لوگو ساری دنیا کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی مثال ہے، او لوگو میرا یہ حال ہے انی لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ 100 سے زیادہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، 100 سے زیادہ بار۔ اور کون؟ محمد رسول اللہ۔ دعا سکھلاتے ہیں کہ لوگوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک لائن کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو۔
खजाना है खजाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह जो मेरा रब है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ उस अल्लाह से जो मेरा रब है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ उस अल्लाह से जो मेरा रब है। मिन कुल्ल ज़ंबिन, हर एक गुनाह से, हर गुनाह से, ये नहीं कहा गुनाहों से, हर गुनाह से। बहुत से गुनाह हमें मालूम होते हैं और बहुत से गुनाह अनजाने में हो जाते हैं। फरमाया मिन कुल्ली, लफ्ज़ कुल इस्तेमाल कर दिया, चाहे वो मेरे इल्म में हो या नहीं, हर छोटा बड़ा गुनाह, हर गुनाह से मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। व अतूबु इलैहि, और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ, मैं उसी से तौबा करता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है कि जब मेरा कोई बंदा मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, तलब करे। आप ये चाहें कि हमसे गुनाह ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुनाह करने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर रखी है। और अल्लाह भी ये नहीं चाहता, बहुत क्लियर बात कर रहा हूं, अल्लाह भी ये नहीं चाहता कि आपसे बिल्कुल गुनाह ना हो। गुनाह तो होंगे, इंसान है ना, गुनाह तो होंगे, क्योंकि हम और ऐसी मखलूक आए ही नहीं कि गुनाह ना कर सकें। अल्लाह ने ये भी कह दिया कि अगर तुम बिल्कुल गुनाह करना छोड़ दोगे, बिल्कुल गुनाह करना बंद कर दोगे और तुमसे फिर कोई गुनाह ही ना हो, तो फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। युबद्दिल, हम तुमको बदल डालेंगे। अल्लाह ने क्या कहा? अगर तुम फरिश्तों की तरह बनने की कोशिश करोगे, अगर तुमसे गुनाह ही ना हो और बिल्कुल तुमने अपने आप को गुनाहों से पाक व साफ ही कर लिया और इतना नेक बना लिया कि इस रूए ज़मीन पर तुमसे गुनाह ही ना हो, तो हम तुम्हें बदल डालेंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे, और तुम्हारी जगह पर फिर हम ऐसी कौम को इस दुनिया में पैदा करेंगे, लेकर आएंगे, जो इस दुनिया में आने के बाद गुनाह करेगी और गुनाह करने के बाद मुझसे मग़फ़िरत तलब करेगी, इस्तिग़फ़ार करेगी। गौर कर रहे हैं? ऐसी मखलूक तो है अल्लाह के पास जो बिल्कुल गुनाह न करे, वो है फरिश्ते। और इसी वजह से जब अल्लाह ने दुनिया में आदम को भेजा और जन्नत में भेजने के बाद जब दुनिया में भेजा और जब पैदा करने का इरादा किया, तो फरिश्तों से कहा, आए फरिश्तों, मैं आदम को पैदा कर रहा हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? फितरत इंसान के पेश नज़र, अरे अल्लाह, तू ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहा है? यस्फिकुद्दिमा, जो खून बहाएगी, फसाद करेगी, कत्ल करेगी, खूरेजी करेगी, यानी दुनिया में गुनाह ही गुनाह करेगी, ऐसी कौम को क्यों पैदा कर रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जवाब में क्या कहा था? इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ऐसी मखलूक तो है जो बिल्कुल गुनाह न करे, फरिश्ते। आपको मालूम है, आप खाने काबा जो लोग गए होंगे हज उम्रा करने, उन्होंने देखा है, काबा के बिल्कुल सीध में चले जाइए ऊपर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, चले जाइए छठे आसमान के ऊपर, वहां खाने काबा ही की शक्ल है जिसको बोला जाता है बैतुल मामूर। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। हम लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं जो छठे आसमान के ऊपर है। और आपको मालूम है, 7 चक्कर लगाने के बाद बैतुल मामूर का 7 चक्कर लगाने के बाद फरिश्ते लौटकर फिर नंबर पे आ जाते हैं। अब ये फरिश्ते जब बैतुल मामूर का चक्कर लगा लेंगे तब हमारा नंबर आएगा। 7 चक्कर पूरा किया और पीछे खड़े हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर क़यामत की सुबह तक उनका दोबारा नंबर नहीं आता। अब अंदाज़ा लगाओ कितने फरिश्ते हैं, कितने फरिश्ते जो बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं, और एक बार जो तवाफ करके पीछे खड़ा हो जाता है, क़यामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आता। इबादत करने वाले फरिश्तों की कमी नहीं थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन चूंकि ये फरिश्ते हमें देखे हैं, हमें हमारी जन्नत हमारी जहन्नम को देखे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इनके अंदर गुनाह करने का जज्बा नहीं है,
اس لیے ایسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا جو گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود میرے ڈر سے اپنے آپ کو بچائے گی اور ان گناہوں کے قریب نہیں جائے گی. آؤ میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز کی طرف لے کر چلتا ہوں. آپ بھی سوچیں گے جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بھی نہیں بنایا, اپنا نائب بھی نہیں بنایا. جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اللہ نے اس مخلوق کو خلیفۃ الارض ہی نہیں بنایا, اور جس مخلوق کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی, گناہ کرنے کا جذبہ تھا, اللہ نے اس مخلوق کو خلیفۃ الارض بنا کر دنیا میں بھیجا, حضرت آدم کو. اور ایسے ہی نہیں بھیجا, ایک گناہ, ایک خطا, ایک غلطی جنت میں بھی آدم سے کروائی گئی, بلکہ یوں کہو کہ گناہ کرنے کی پریکٹس بھی کرائی گئی. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ مولوی سٹیا گیا, آج بول کیا رہا ہے, آج اس کو ہو کیا گیا ہے. غور کیجئے, گناہ ایسے ہی نہیں بھیجا, خاکہ تو پہلے ہی سے تھا دنیا بسائیں گے, لیکن دنیا بسانا کیسے؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام سے بھی جو خطا ہوئی جنت کے اندر وہ بغیر اللہ کی مشیت اور بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوئی. اس لیے ذہن میں رکھیے خلیفۃ الارض اللہ نے اس کو بنایا جس کو دنیا کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, جس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہو. اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا, روح ڈالی اور جنت کے اندر بھیجا. آدم اور حوا دونوں سے کہا, اے آدم و حوا کلوا واشربوا, تم جنت میں جتنا چاہو اور جو چاہو کھاؤ اور پیو. فلا تقربا هذه الشجرة, لیکن اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. اے آدم اے حوا, بس یہ میرا حکم ہے کہ اس پیڑ کے پاس, اس درخت کے پھل کو مت کھانا, بس اس درخت کے قریب مت جانا. وہاں شیطان پہنچ گیا, آدم اور حوا کو بہکایا. آدم نے تو منع بھی کر دیا, لیکن حوا نے کہا نہیں یہ ہمارا ہمدرد ہے, چلو چلے چلتے ہیں, اس کی بات مان لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے جو ایک بار اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا, وہ کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا, چلو یہ ہمارا ہمدرد ہے, اس کی بات مان لیتے. اور دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. اب غور کیجئے, میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ اور استغفار, گناہوں کا علاج, یعنی گناہوں کا علاج توبہ اور استغفار ہے. حضرت آدم سے خطا ہو گئی, کھا لیا اس درخت کا پھل, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے جو ایک بیماری کی شکل میں پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ بتایا ہو. اگر اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے. دو چیزیں بڑی اہم ہیں, بڑی خطرناک ہے, زہریلی ہے, ایک نفس اور ایک شیطان. نفس گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے, نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اگر نفس جیسی زہریلی چیز کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے, جب تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی پر نادم ہو جاؤ اور اس غلطی کو چھوڑ دو اور آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو اور اس کے بعد استغفار طلب کرو. یہ استغفار, یہ توبہ, یہ مغفرت کی دعا تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی, تمہارے اس گناہ کو ختم کر دے گی. آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی, آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی, وعلم آدم, آدم کو سکھلایا. غور کرو, مشیت ازدی, مشیت الہی نے گناہ بھی خطا بھی کروائی. اب وہی مشیت الہی ان کو دعا بھی بتلا رہی ہے, وہی اللہ رب العالمین ان کو دعا بھی بتلا رہا ہے. اے آدم یہ خطا تو کر بیٹھے, اب اس خطا پر نادم ہو, ہاں آئندہ کرو گے, میں نے چھوڑ دیا ہے, اب آئندہ کبھی نہیں کریں گے. نہیں, اب اس خطا کا اقرار اس طریقے سے کرو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. غلطی بھی اللہ کی مشیت سے ہوئی, دعا بھی اللہ نے بتائی. اب یہی اس زہر, اس بیماری کو یہی دوا ختم کر سکتی ہے, اور دوا کیا ہے؟ اے آدم
تمہیں یہاں سے جانا ہے، جاؤ، اب تمہیں جنت میں نہیں رکھا جائے گا، اب ہم تمہیں اور حوا دونوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اور اس شیطان کو بھی ساتھ میں بھیج رہے ہیں، یہ پھر تم سے گناہ کرائے گا، لیکن اس گناہ کا علاج بھی ہم تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں، یعنی دعا، استغفار، توبہ، ہم اس کو بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے اللہ کو چیلنج کیا، کیا کہا؟ اے اللہ، مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی، تو نے مجھے نکالا ہے، نکال دیا، ٹھیک ہے، میں آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا عائش، ابلیس جا، مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں اپنے بندے آدم اور آدم کی اولاد کی آخری سانس تک بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے اگر گناہ کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کا علاج استغفار اور توبہ کی شکل میں اس کو دیا ہے۔ آدم سے خطا ہوئی جنت میں، یقیناً اللہ کی مرضی سے ہوئی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی سے ہوئی، شیطان ذریعہ بنا۔ آدم علیہ السلام نے اس خطا پر ندامت کا اظہار کیا، آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عزم بھی کیا، اس گناہ کو ترک بھی کر دیا۔ اللہ نے دعا بھی سکھلا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پورے خطبے میں میرے بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی، اور اگر گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی تو گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، فرشتے چوری نہیں کرتے ہیں، فرشتے زنا نہیں کرتے ہیں، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، اس لیے فرشتے ان تمام برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، تو کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ کیوں کمال نہیں ہے؟ کیونکہ اندھا اگر نہیں دیکھ رہا ہے خوبصورت لڑکی کو تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں، کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس بینائی ہے، کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس گناہ کرنے کا موقع موجود ہے، جس کے پاس تنہائی ہے۔ لڑکی خود برا رہی ہو برائی کے لیے اور اس کے پاس موقع ہو، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے، اس کے بعد وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ہے کمال۔ میرے بھائیوں، فرشتے گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کے موقع ہونے کے بعد ہم اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے کمال۔ اسی لیے آدم کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور اس لیے گناہوں کے موقع ہونے کے باوجود ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے گناہ بھی دنیا میں اتارا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے بیماری اتاری اور اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے، کینسر کا بھی علاج ہے۔ اللہ نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، لیکن ہماری محدود عقل، ہماری محدود صلاحیت، ہمارا محدود علم، ہماری محدود ٹیکنالوجی، ہماری محدود تعلیم ہمیں کینسر کے علاج تک نہیں پہنچا پا رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ اس نے یہ دوا نہیں اتاری، اس نے اتاری۔ کل تک ٹی بی ایک لا علاج بیماری تھی، لیکن آج ٹی بی کا علاج موجود ہے۔ انسان کی تحقیق کل کینسر کا علاج بھی ڈھونڈ لے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اگر اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ علاج یہی ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ میں خود 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ ہے جو 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نبی اکرم سے زیادہ پاک و صاف بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہمیں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن توبۃ نصوحا ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور میں نے توبۃ نصوحا کا معنی بتایا، پھر
फिर याद रख लीजिए, तौबतन नसूहा का मतलब यह है कि हम अपने गुनाह पर नादिम हो, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, उस गुनाह को फौरन तर्क कर देना चाहिए, अल्लाह हम नहीं करेंगे, अब तो हो गया, मैं नादिम हूं, शर्मिंदा हूं, अब नहीं, अब हो गया। और दूसरी चीज, गुनाह को छोड़ देना। और तीसरी चीज, उस गुनाह को आइंदा फिर जानबूझकर दोबारा ना करने का इरादा। ये तीन चीजें जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी, तौबतन नसूहा नहीं है। अल्लाह ने तौबा करने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने कहा तौबतन नसूहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह से सच्ची और खालिस तौबा करो। ये तीन चीज़ें जब तक पैदा नहीं होंगी, खालिस तौबा नहीं होगी। तो ये है उसका इलाज। मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। आपने सुन लिया होगा, जान लिया होगा, जिसके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, यानी फरिश्तों के अंदर, तो अल्लाह ने उनको खलीफतुल अर्ज़ नहीं बनाया। जिनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत थी, अल्लाह ने उसको खलीफतुल अर्ज़ बनाया, आदम को। और आदम को ऐसी दुनिया में नहीं भेजा, आदम को पहले जन्नत में दाखिल किया, फिर जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह की प्रैक्टिस भी कराई गई, यानी गुनाह भी करवाया गया। जाओ, मेरी नाफरमानी हुई, अल्लाह ने कहा नहीं आना, शैतान जरिया शैतान ही बना, लेकिन वहां तक गए। फिर अल्लाह ने एक देख लिया कि हाँ अब ये गुनाह कर बैठे, फौरन डायरेक्ट जहन्नम में नहीं भेज दिया। क्यों? क्योंकि गुनाह की सलाहियत भी हमने तुम्हारे अंदर रखी है। तौबा, पश्चाताप और प्रायश्चित करने का मौका भी मिलना चाहिए। लिहाजा दुआ भी सिखला दी, आदम अब जाओ दुनिया में, जब भी गुनाह हो तो ये दुआ पढ़ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और दूसरी दुआ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इन दुआओं को पढ़कर मेरे भाइयों अपने गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ कराइए और दोबारा उस ख़ता और गलती को न करने का आज़्म और इरादा अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हम जमीय मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो लोग तेरी रहमत को जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें अपने गुनाहों पर नादिम होने की तौफीक अता फरमा, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। तकाज़ाए बशरियत इलाहुल आलमीन, अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो आइंदा उस गुनाह को न करने का अज़्म और इरादा करने की हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में तूने फ़िस्क़ व फ़ुजूर और तक़वा दोनों चीज़ें रखी हैं, अल्लाह हमारे दिलों को फ़िस्क़ व फ़ुजूर से खाली कर दे और तक़वा और परहेज़गारी हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اتم و اکبر.